بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام دوستوں کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں انوویٹو نالج۔ ناظرین، یہ ہمارے اس چینل کی پہلی ویڈیو ہے جہاں ہم آپ سے کائنات کے ایسے پوشیدہ رازوں کا ذکر کریں گے جن کو سائنسدان اپنے تجربات کی بنیاد پر ثابت کر رہے ہیں۔ آپ سب جانتے ہی ہیں انسان ازل سے ہی نت نئی ایجادات کرتا آ رہا ہے اور کائنات کے پوشیدہ رازوں کی گرہ کو کھولنے کی کوششوں میں ہے۔ ایسے ہی میں ماہر فلکیات بھی اپنے زندگیوں کو کائنات کے مختلف رنگوں کی تلاش میں گزار رہے ہیں، اور آج ہم آپ سے جس شخصیت کا ذکر کرنے جا رہے ہیں وہ البرٹ آئنسٹائن کے بعد 20ویں اور 21ویں صدی کا معروف سائنسدان اسٹیفن ہاکنگ ہے، جس نے اپنی زندگی نیو انوینشن کی تلاش میں گزاری۔ اسٹیفن ہاکنگ نے اپنی زندگی کا رخ اس وقت سائنس کی دنیا کی طرف موڑا جب آکسفورڈ یونیورسٹی سے PhD کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد اسے موٹر نیورون ڈیزیز جیسی بیماری کا سامنا کرنا پڑا۔ اس بیماری میں برین کا انسان کے اعصاب کے ساتھ آہستہ آہستہ رابطہ منقطع ہوتا جاتا ہے اور انسان بالکل مفلوج ہو جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی کچھ اسٹیفن ہاکنگ کے ساتھ ہوا اور میڈیکل کے معروف ڈاکٹرز نے اسے صرف 2 سال تک زندہ رہنے کا عندیہ دے دیا۔ یہ خبر اسٹیفن ہاکنگ پر بجلی بن کر ٹوٹ پڑی، لیکن ساتھ ہی ساتھ اس کو اپنی زندگی کی مزید قدر محسوس ہوئی اور اس نے میڈیکل کے ان معروف ڈاکٹرز کی پیشن گوئی کو غلط ثابت کر کے سائنس کی دنیا میں 50 سال تک انقلاب برپا کیا۔ ناظرین، اس کا زیادہ تر کام بلیک ہول پر تھا۔ 1974 کی دہائی میں اس نے یہ بات بھی ثابت کی کہ بلیک ہول مکمل طور پر کالا نہیں ہے، اس سے بتدریج شعاعوں کا اخراج ہو رہا ہے جسے ہاکنگ ریڈیشن کہا جاتا ہے۔ ناظرین، بلیک ہول اس لیے بھی کافی اہمیت کا حامل رہا ہے کیونکہ اس جگہ سائنسی قوانین کا اطلاق ناکام ہو جاتا ہے۔ پہلی بار کوانٹم نظریے کو نظریہ اضافیت پر برتری حاصل ہوئی اور یہ اب تک کا بہترین کام تھا۔ یہ اسی بلیک ہول کے بارے میں سائنسدان کا ماننا ہے کہ یہ دوسری دنیا یا کائنات کے دوسرے حصے میں جانے کا رستہ ہے اور اس کی لامتناہی کشش ثقل کی وجہ سے اس بلیک ہول میں جایا تو جا سکتا ہے، لیکن یہاں سے واپسی صرف اسی صورت میں ممکن ہے جب انسان کسی سپر پاور کا مالک ہوگا۔ یقیناً اس سے مراد یہی تھا کہ کسی عام انسان کی یہاں سے واپسی ممکن نہیں۔ ناظرین، اسی بات کی وجہ سے مسلم سائنسدانوں نے اس پر اپنا نظریہ یہ رکھا کہ شاید یہی وہ رستہ ہو جس سے ہمارے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کی رات 7ویں آسمانوں کی بلندی پر تشریف لے گئے اور اسی راستے سے واپس دنیا میں بھی تشریف لے آئے، کیونکہ اس میں ہمارے اللہ جو اس کائنات کی سب سے بڑی اور حقیقی سپر پاور ہے، اس ذات کی اس بات میں رضا شامل تھی، جس بات کا ذکر ہمیں قرآن مجید کی آیات میں بھی ملتا ہے۔ اسٹیفن ہاکنگ اس بات کا ماننے والا تھا کہ روشنی کی سپیڈ سے زیادہ رفتار سے سفر کرنے اور بلیک ہول سے واپسی کسی عام انسان کے لیے ممکن نہیں۔ دوستوں، آئنسٹائن کے نظریے کے مطابق اس کائنات کو صرف 4 فورسز چلا رہی تھیں، مگر اسٹیفن ہاکنگ نے یہ بات تو ثابت کی کہ صرف ایک ہی فورس اس کائنات کو چلا رہی ہے، لیکن جب اس سے کسی نے پوچھا کہیں یہ فورس خدا تو نہیں، تو اس نے جواب میں خدا کو ماننے سے انکار کر دیا۔ چونکہ اسٹیفن ایک برطانوی سائنٹسٹ تھا، تو اگر اسے خدا کو مان لیتا تو خدا کے ماننے سے اس بات میں سائنٹسٹ کا کوئی کمال نہیں سمجھا جاتا، کیونکہ یہ بات تو پھر سب قدرت پر آ جاتی ہے اور قدرت پر سائنٹسٹ کا زور نہیں چل سکتا۔ چونکہ اس بیماری نے رفتہ رفتہ اسٹیفن کو بولنے کی صلاحیت سے محروم کر دیا، لیکن اس کے باوجود لوگ اس کو سننے کے لیے ہمیشہ اس کے ساتھ ساتھ ہماگو رہتے تھے۔ آکسفورڈ یونیورسٹی نے اسٹیفن کے لیے ایک ایسی ویل چیئر تیار کی تھی جسے اسٹیفن پہلے اپنے دماغ میں آنے والے خیالات کو پیغام کی صورت میں ڈیوائس میں لکھتا اور پھر ایک الیکٹرانک وائس کے ذریعے اس پیغام کو وائس میں تبدیل کر کے لوگوں کو سنائی دی جاتی تھی۔ دوستوں، آپ بھی یقیناً اسٹیفن ہاکنگ کی جان لیوا خواہشات کے بارے میں جاننا تو چاہیں گے۔ اسی بارے میں اس نے ایک کتاب بریف ہسٹری آف ٹائم، ایک مقبول ترین کتاب لکھی جو آج کے زمانے تک کی مقبول اور مشہور کتاب رہی ہے۔ ناظرین، 1900 کی دہائی میں ہاکنگ نے اپنے رفیق کار کے مقالات کا مطالعہ کیا جس میں ٹائم مشین کو بنانے کا ذکر تھا۔ وہ فوری طور پر اس بارے میں مشکوک ہو گیا۔
اس کے وجدان نے اس کو بتایا کہ وقت میں سفر کرنا ممکن نہیں، کیونکہ مستقبل سے آیا ہوا کوئی بھی مسافر آج تک انہیں نہیں ملا۔ اس حوالے سے اسے ہم آپ کو حیرت انگیز بات بتاتے چلیں کہ اس نے اپنے گھر ایک پارٹی کا بھی اہتمام کیا، جس میں اس نے بینرز لگائے اور ان بینرز میں یہ لکھا تھا کہ یہ پارٹی ٹائم ٹریولر، یعنی وہ مسافر جو خلا میں مستقبل سے پیچھے کی جانب سفر کر رہے ہیں، صرف ان کے لیے مختص ہے۔ لیکن اس دن پارٹی میں کوئی نہیں آیا، جس کی وجہ سے اس نے اس بات کی بھی تصدیق کی کہ وقت کے اندر سفر کرنا کسی عام انسان کے لیے ممکن نہیں۔ اسٹیفن ہاکنگ کی بہت ساری نصیحتیں ایسی ہیں جس سے عام انسانوں کو بھی آشنا ہونا چاہیے۔ اسٹیفن ہاکنگ جو کہ برطانوی سائنسدان تھا، اس نے ڈاکومنٹری شو کے دوران بنی نوع انسان کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اس کائنات میں کہیں نہ کہیں دوسری اجنبی مخلوق آباد ہونے کے آثار موجود تو ہیں، اور کسی بھی انسان کو اس مخلوق سے رابطہ کرنے یا اس کو زمین پر آنے کی دعوت نہیں دینی چاہیے۔ اس نے بنی نوع انسان کو خبردار کرتے ہوئے کہا، اگر کوئی ایسی چلاک مخلوق زمین پر اتر آئی تو عین ممکن ہے کہ وہ انسان کے وسائل کا خاتمے کا سبب بن سکتی ہے۔ اس اجنبی خلائی مخلوق کے زمین پر اتر آنے سے بنی نوع انسان کی تباہی کے مناظر بالکل ایسے ہی ہوں گے جیسے کولمبس کے امریکہ دریافت کرنے کے بعد وہاں کی مقامی آبادی کے ساتھ ہوا، جو کہ یقیناً اچھا نہیں تھا۔ اس کے مطابق یہ بات سوچنا دوسری مخلوق آباد ہے بالکل منفی ہے، لیکن اصل مسئلہ یہ جاننا نہیں کہ مخلوق آباد ہے یا نہیں، اصل مسئلہ تو یہ تھا کہ وہ مخلوق کیسی ہے۔ اس کی ایک اور بہت شاندار انوینشن ہے جو کہ آج کے دور حاضر کے سائنسدانوں کی توجہ کا مرکز ہے، مثلاً ٹریولنگ ٹو مارس۔ اس کا ماننا تھا کہ یہ دنیا سائنسی ترقی اور ایٹمی ہتھیاروں کی دوڑ اور گلوبل وارمنگ جیسے خطرات کا مقابلہ کرنے سے عاجز رہے گی، اور مستقبل میں اس دنیا کے ختم ہونے کے امکانات موجود ہیں، جس کا واحد حل مارس کی طرف سفر کو یقینی بنا کر وہاں کے ماحول کو انسانی زندگی کے معیار کے مطابق ڈھالنا تھا۔ دوستوں، جانے انجانے میں قدرت نے اسٹیفن ہاکنگ کی زبان سے قیامت کا ہی ذکر کروایا تھا، لیکن آپ اور ہم اس بات کو یقینی طور پر جانتے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ قیامت انفرادی نہیں بلکہ اجتماعی ہوگی۔ لیکن اس کے باوجود آج بھی ناسا، اسپیس ایکس اور UAE جیسی معروف خلائی سائنسی ادارے مارس پر انسانی زندگی کو ممکن بنانے کی تگ و دو میں ہیں۔ اسی تگ و دو کے پیش نظر ایلون مسک، جو کہ اسپیس ایکس کے معروف بزنس مین اور سائنسدان مانے جاتے ہیں، انہوں نے 2022 میں پہلا قافلہ زمین سے مارس کی طرف روانہ کرنے کا اعلان کر رکھا ہے، جو وہاں بالکل اس زمین کی طرح آرٹیفیشل کالونیز بنانے کا اہتمام کریں گے۔ دوستو، یہ بات تو صاف ظاہر ہے کہ قدرت کی بے شمار نشانیاں واضح ہونے کے باوجود بھی اسٹیفن ہاکنگ نے خدا کو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن قدرت کے ہاتھوں ہی اپنی زندگی کی جنگ ہار گئے۔ اور قرآن پاک میں یہ ذکر بھی موجود ہے کہ بے شک ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ناظرین، اپنا اور اپنے اہل و عیال کا خیال رکھیے گا، اور ایسے ہی اور بھی دلچسپ معلومات سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو دبانا نہ بھولیے گا۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔